السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ جو ہے وہ ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے لیے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا، جب بھی مانگا دوسروں کے لیے مانگا، تو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ تو یہ دو جملے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جملہ یہ ہے اور ایک جملہ اس کے بعد آنے والا ہے، تو یہ دو جملے ہیں۔ تو ہم کہیں گے ما طلبت، میں نے نہیں مانگا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انا ما طلبت۔ کبھی کبھی کسی بات کی تائید کے لیے جب کسی بات کو مضبوط کرنا ہو تو انا لکھتے ہیں، لیکن اگر انا نہ بھی کہیں، طلبت میں ہی آپ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے یا آپ نہیں مانگ رہے، تو ہم کہتے ہیں ما طلبت، یعنی میں نے نہیں مانگا۔ انا ما طلبت، میں نے نہیں مانگا۔ تو طلبت میں جو آخر میں لمبی تا ہے یہی بتاتی ہے کہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں مانگا، ما طلبت۔ اور یہ جو تا ہے یہ کسی مخاطب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے نہیں مانگا، لیکن چونکہ اس جملے میں جب ہم پورا جملہ پڑھیں گے، سیاق و سباق پڑھیں گے، دیکھیں آگے کیا بولتے ہیں، اس کے آخری الفاظ دیکھتے ہیں، عشان عمری، عشان حالی، عشان نفسی، عشانی، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ما طلبت منک شیء یا ما طلبت منک شیء، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ ما طلبت منک شیء یا ما طلبت منک شیء عشانی، اپنے لیے، میرے لیے، عشان حالی یا عشان نفسی، ٹھیک ہے۔ تو عمری جو ہے وہ بھی اپنے لیے بولتے ہیں کہ میرے لیے، اپنے لیے۔ ما طلبت منک شیء یا ما طلبت منک شیء عشان حالی یا عشان نفسی، تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ عشان نفسی بولیں گے یا عشانی بولیں گے، دونوں بول سکتے ہیں۔ تو لہجوں کی وجہ سے جو ہے نا الفاظ بدلتے رہتے ہیں، اور موقع محل پہ سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ تو ما طلبت منک شیء عشانی، ٹھیک ہے، عشانی بول سکتے ہیں، عشان نفسی بول سکتے ہیں، عشان نفسی یا عشانی یا عشان حالی یا عشان عمری، یا یہ بھی بول سکتے ہیں کہ انا عمری ما اطلب منک شیء، ما طلبت منک شیء، ما طلبت میں نے مانگا نہیں۔ تو عشان نفسی ما اطلب منک شیء، عشان نفسی ما طلبت منک شیء، تو عشان نفسی کو ہم شروع میں بھی لا سکتے ہیں اور آخر میں بھی لا سکتے ہیں، تو آپ اپنے مرضی کے مطابق جملہ صحیح بنا سکتے ہیں، اور حالی بھی بول سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کا دوسرا جملہ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا جملہ کیا ہے، جب بھی آپ سے مانگا، کسی اور کے لیے مانگا۔ تو متى طلبت منک، تو یہاں پہ متى جو لکھا ہوا ہے، متى کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ کب، کس وقت، کبھی، متى۔ لیکن یہاں پہ بول چال میں اگر ہم کہتے ہیں کہ متى طلبت منک، کہ جب بھی میں نے آپ سے مانگا، جب بھی، یہاں پہ جب بھی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ متى طلبت منک طلبت حق غیری، متى طلبت منک، جب بھی میں نے آپ سے مانگا ہے کچھ، طلبت حق غیری، طلبت حق غیری، یا عشان صاحبی یا عشان جو بھی ہے، لیکن حق غیری کا مطلب ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے آپ سے مانگا ہے، جب بھی مانگا ہے تو۔ متى طلبت منک طلبت حق غیری، حق غیری۔ اہم شیء سلامتکم، اہم شیء سلامتکم، یا الحمدللہ علی سلامتکم۔ تو یہ جملے بہت سے ہوتے ہیں، یہ خاص کر جب کچھ لوگ یا جہاں پہ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور اس کے بعد جو سروائیولز ہوتے ہیں، جو لوگ زندہ بچ جاتے ہیں اور تکلیفوں سے نکل آتے ہیں، تو جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے کرتے ان کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں چلی جائیں، لیکن آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، آپ کی سلامتی، آپ کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ زندہ بچ گئے، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی صحت صحیح ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ زندہ ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ بچ گئے، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے رشتہ دار یا آپ کے گھر والے بچ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت ہم کہتے ہیں اہم شیء، سب سے بڑی بات، سب سے ضروری بات، سلامتکم، آپ
کی سلامتی ہے۔ یہاں پہ سلامتی سے مراد آپ کی زندگی ہے، یہاں سلامتی سے مراد آپ کی حفاظت ہے۔ تو آپ سلامتی جو ہے یہاں پہ زندگی کے لیے بھی بول سکتے ہیں، حفاظت کے لیے بھی بول سکتے ہیں، سلامتی کے لیے بھی بول سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو بھی چیز یعنی جو بھی اچھے الفاظ آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو سلامت کم کے اندر وہ الفاظ آتے ہیں۔ تو عربی میں ہم یہی بولیں گے اہم شئی سلامت کم، تو ہم کہیں گے الحمدللہ علی سلامت کم یا اہم شئی سلامت کم۔ تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ الحمدللہ علی سلامت کم ھذا اہم شئی، اہم شئی سلامت کم والحمدللہ۔ تو الحمدللہ شروع میں لائیں، آخر میں لائیں، تو جملہ اپنی مرضی سے بنائیں۔ جیسے طوفانیں آتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، اور اس طرح کوئی بھی جو ہے نا زلزلے وغیرہ آتے ہیں، تو انسانوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں تو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں یا اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ سلامتی کے اندر سارے الفاظ آتے ہیں، زندگی بھی آتی ہے، حفاظت بھی آتی ہے، اور ان کی سلامتی بھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہے یو اے کی ڈائلیکٹ میں بولا جاتا ہے فی المال ولا فی الحال، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بڑی مصیبتوں سے، جیسے بارش وغیرہ ہوتا ہے یا مطلب جو طوفان وغیرہ آتے ہیں یا اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مال میں نہ کہ زندگی میں، یعنی جو نقصان ہوا ہے آپ کا تو وہ مالی نقصان ہوا ہے، زندگی کا نقصان نہیں ہوا ہے، یا نقصان ہوا بھی ہے تو مال کا ہوا ہے اور زندگی میں نہیں ہوا، یا اللہ تعالیٰ کرے کہ زندگی میں نقصان نہ ہو، اگر ہو بھی تو مال میں ہے، زندگی میں نقصان نہ ہو۔ تو اس کا لغوی معنی یہ ہے فی المال، کہ مال میں، ولا فی الحال، اور نہ ہی زندگی میں، یعنی مال میں مادی جو نقصانات ہیں وہ ہوں لیکن زندگی آپ کی بچ جائے، اور زندگی آپ کی بچ گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مطلب کیا ہے اس کا۔ یہ ایک قسم کی دعا ہے جس میں الفاظ گہرے ہوتے ہیں اور اس کے اصل الفاظ سائلنٹ ہوتے ہیں، لیکن جو الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں، اور باقی اس کے اندر جتنی بھی دعا ہوتی ہے وہ سائلنٹ ہوتی ہے۔ فی المال ولا فی الحال، تو یہاں پہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو نقصان ہوا وہ مادی نقصان ہوا ہے، اور باقی جو ہے نا زندگی کا نقصان کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو نقصان ہوا بھی ہے تو مادی ہو، زندگیوں کا نہ ہو، یعنی آپ کی زندگیوں کی حفاظت ہو اور آپ کی زندگی سلامتی کے ساتھ رہے، حفاظت کے ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے اور آپ کی کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ تو جو ہوا بھی ہے وہ مادی نقصان ہے، یعنی پیسوں کا ہے، یا گھر کی چیزیں ٹوٹ گئی ہیں، یا شیشے ٹوٹ گئے ہیں، یا مطلب گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے، تو یہ تو مالی نقصان ہے نا، جانی نقصان تو نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جانی نقصان نہ ہو۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ آپ کا جو نقصان ہوا بھی ہے وہ مالی ہو، جانی نہ ہو۔ تو یہ دعا اس کے بعد بھی دعا ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ يعوضكم خیر، اللہ يعوضكم خیر ما تشوفون شر، اللہ يعوضكم خیر ما تشوفون شر، کہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہتر صلہ دے، یعنی جو تکلیف آپ کو ملی ہے، جو بھی نقصان ہوا ہے آپ کا، مالی ہو یا مادی ہو، جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ دے، یعنی خیر والا صلہ دے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر صلہ دے، اس سے بہتر خیر عطا فرمائے آپ کو۔ اللہ يعوضكم خیر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر والا یعنی بہتر والا صلہ دے۔ وما تشوفون شر، وما اور نہیں، تشوفون دیکھیں گے آپ، شر کوئی نقصان یا کوئی برا، تو کوئی برائی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو انشاءاللہ ہوتا ہے یہ اس میں چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتایا کہ دعاؤں میں عربی میں جو دعائیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں عربی میں، اس میں جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے اصل الفاظ چھپے ہوتے ہیں، سائلنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کا ترجمے میں آنا ضروری ہوتا ہے کہ دعائی الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ما تشوفون شر انشاءاللہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کوئی برا نہیں دیکھیں گے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ما تشوفون شر، تو آپ برا نہیں دیکھیں گے، آپ کو کوئی برا نہیں ملے گا، آپ کچھ برا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ يعوضكم خیر ما تشوفون شر، اور ما تشوفون شر جو ہے اس کو نہ بھی بولیں، یہ بولیں کہ اللہ يعوضكم خیر یا اللہ يعوضك خیر۔ اگر ایک آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں تو اللہ يعوضك خیر وما تشوف شر، لیکن اگر آپ کسی ایک شخص کو صرف یہی کہتے ہیں کہ اللہ يعوضك خیر، اگر عورت ہے اللہ يعوض خیر، ٹھیک ہے، اللہ يعوض خیر، تو ایک آدمی کو يعوضك، عورت ہے اللہ يعوض، اگر سارے جمع ہے مذکر مؤنث اللہ يعوضكم خیر وما تشوفون شر، تو ما تشوفون شر کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو چلے گا، کیونکہ یہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے۔ اور يعوضكم خیر کا مطلب ہے جو گزرا ہوا ہے آپ پر
وہ جو ہے اس کا صلہ بہتر ملے. اور ماضی فنشر ملاتے اس لیے ہیں کہ اس کے بعد جو ہونے والا ہے، یعنی آپ کو جو تکلیف پہلے ملی ہے اس کا جو رزلٹ آنے والا ہے یا اس کے جو اثرات ہیں آئندہ آنے والے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کا کوئی برا نہیں ہوگا. تو یہ دو جملے ہیں، سیاق و سباق کی وجہ سے دونوں جملے بول سکتے ہیں. تو ماضی اور استقبال دونوں جملے جو ہیں چلتے ہیں، اور یہ دونوں جملے ماضی کو اور حال کو اور مستقبل کو جوڑتے ہیں. تو اللہ یعوضکم خیر وما تشوفون شر. اللہ یعوضکم خیر. ما شئت تسرب میاہ المطر فی بیتنا والحمد للہ. الحمدللہ ہمارے گھر میں بارش کا پانی نہیں ٹپکا. تو ما شئت تسرب، ما شئت تسرب، تسرب جو ہے وہ پانی ٹپکنا جو ہوتا ہے نا، تسرب کہتے ہیں جب واٹر لیکیج ہوتا ہے یا پانی ٹپکتا ہے، تسرب اس کو کہتے ہیں. میاہ المطر یعنی بارش کا پانی، میاہ المطر، میاہ المطر، ٹھیک ہے، بارش کا پانی. فی بیتنا ہمارے گھر میں، والحمد للہ یعنی الحمدللہ بارش کا پانی ہمارے گھر میں نہیں ٹپکا. ما شیء نہیں ہے، تسرب لیکیج یا ٹپکنا، میاہ المطر بارش کا پانی، فی بیتنا ہمارے گھر میں، الحمدللہ الحمدللہ. ما شیء جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی نہیں ہے. ما شیء کان بول سکتے ہیں کہ نہیں تھا. ما شیء کان تسرب میاہ المطر فی بیتنا. ما شیء کان، کان ما شیء، ٹھیک ہے. تو کان بھی استعمال کرتے ہیں فعل ماضی کے لیے، گزرے ہوئے زمانے کی بات جب کرتے ہیں تو کان اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو ما شیء تسرب میاہ المطر فی بیتنا والحمدللہ. میں گیا تھا، میں گئی تھی، ہم گئے تھے، تو گیا تھا، تو گئی تھی وغیرہ. تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی بھی تھی، لیکن اب دوبارہ تھوڑا جو ہے نا اس پہ نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ ایک کامنٹ میں آتا ہے تو ان کو دوبارہ چاہیے الفاظ، تو اس لیے بتا رہا ہوں. شروع میں جو لفظ ہے ذہبت، ذہبت یہ فصیحہ سے لیا گیا ہے، اور جو دو الفاظ ہیں اس کے بعد والے سرت، رحت، تو یہ بول چال میں استعمال ہوتے ہیں. ذہبت، تو جو ہے تا کے اوپر پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے میں گیا تھا یا میں گئی تھی، میں گیا یا میں گئی، ٹھیک ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ باقی الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ذہبت میں تا کے اوپر پیش آئے گی، کیونکہ فصیحہ میں ہم صحیح طرح سے بولتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ذہبت، ذہبت میں گیا تھا، میں گئی تھی، میں گیا، میں گئی. سرت، رحت، اگر ہم بولتے ہیں کہ سرت تو یہ فصیحہ تو نہیں ہے، بول چال ہے، تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا، اس کے ساتھ واو لگے گا. سرت یعنی آپ سب گئے، تو یہاں پہ ہم کیا بولیں گے؟ سرت، سر تو نہیں بولیں گے. ذہب تو ہم نے اس لیے کہا کہ فصیحہ ہے، اور فصیحہ کے لفظ پہ ہم نے پیش ظاہر کی ہے تا پر، لیکن یہاں پہ جو دو الفاظ ہیں سرت اور رحت پر، اس پر ہم کوئی تشکیل نہیں لائیں گے، تشکیل کا مطلب پیش نہیں لائیں گے، تو ہم کہیں گے سرت یا رحت. سرت میں گیا تھا، میں گئی تھی، میں گیا، میں گئی. اور رحت بھی اسی طرح ہے، میں گیا، میں گئی، یا میں گیا تھا، میں گئی تھی. تو ذہبت پر ہم پیش لائیں گے، سرت اور رحت پر پیش نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم سرت اور رحت ان دونوں کو ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں، اور ذہبت کو ہم فصیحہ میں ہی بولتے ہیں اور بول چال میں اس کو زیادہ نہیں لایا جاتا، تو اس وجہ سے ہم اس پر پیش لائیں گے اور سرت اور رحت پر نہیں لائیں گے. سرت، رحت، سرت، رحت. اب دیکھیں وہی الفاظ لکھے ہیں میں نے عربی میں، وہی الفاظ لکھے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب اردو میں کچھ اور ہے. وہاں کیا تھا؟ میں گیا تھا، میں گئی تھی، میں گیا، میں گئی. یہاں پہ ذہبت کی جگہ ہم کہیں گے ذہبت، 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 سرت یا رحت. اب یہاں پہ تو گیا تھا، اس کے لیے بھی ہم بولتے ہیں سرت، یعنی انت سرت. لکھنے میں تینوں سیم ہیں، ٹھیک ہے. سرت اس کے لیے آتا ہے کہ میں گیا تھا یا میں گئی تھی یا تو گیا تھا، لیکن ہم فصیحہ میں ذہبت کی جگہ یہاں پہ ذہبت کہیں گے، اور جو جملہ ہوتا ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر ہی ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کس لیے ہے. میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں یا تو گیا تھا، تو گئی تھی، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں گیا تھا یا میں گئی تھی، یا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو گیا تھا یا تو گئی تھی. تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. سیاق و سباق کو اس لیے دیکھنا پڑتا ہے، پورے جملے کو دیکھنا پڑتا ہے. لکھنے میں تو ایک جیسے تینوں،
پچھلے جملے میں بھی یہی تھے اور اس میں بھی یہی ہیں، لیکن ہم جملے کو سیاق و سباق کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو وہاں پہ کیا تھا؟ میں گیا تھا، میں گئی تھی۔ یہاں پہ تو گیا تھا۔ اب یہاں پہ تو گئی تھی نہیں ہے، اس میں تو گئی تھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ تو گئی تھی کے لیے کچھ اور استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو یہاں پہ سرت رحت، تو گیا تھا۔ سیاق و سباق کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ ذہبت ذہبت، سرت رحت۔ یہ دیکھیں، یہ اصل میں ذہبتی کے اوپر میں نے جو تا کے بعد یا لکھی ہے چھوٹی یا، اور چھوٹی یا کو اور تا کو میں نے ریڈ کلر سے لکھا ہے، وہ اس لیے تاکہ سمجھاؤں۔ اصل میں اگر ہم فصیحہ میں بولتے ہیں ذہبتی ذہبتی، ذہبتی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ذہبتی، تو تا کے نیچے زیر لگائیں گے، ذہبتی، ٹھیک ہے۔ اب سرتی رحتی، یہ بول چال میں ہم کہیں گے سرتی رحتی، تو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو چوٹی یا لگائی ہے سرتی اور رحتی کے ساتھ، یہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بولا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے۔ لیکن جو ذہبتی کے اندر یا لکھی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذہبتی، تو تا کے نیچے زیر آئے گی، ذہبتی ذہبتی۔ پڑھنے میں ہم کہیں گے ذہبتی تی، لیکن چھوٹی یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہبتی ذہبتی، سرتی رحتی۔ تو ذہبتی کو چھوڑیں، وہ فصیحہ کا ہے، ہم چونکہ بول چال کی بات کر رہے ہیں، لیکن لکھنا تو سارا ہے، تو اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سرتے رحتے سرتے رحتے۔ ذہبنا سرنا رحنا، ذہبنا ہم سب گئے تھے، ہم سب گئی تھیں، ہم دونوں گئے تھے، ہم دونوں گئی تھیں، ہم سب گئے تھے۔ تو جمع کا صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث، مفرد تثنیہ جمع متکلم سب کا صیغہ ہے یہ۔ تو ذہبنا ہم گئے تھے یا ہم گئی تھیں، ہم سب گئے تھے، ہم سب گئی تھیں۔ سرنا رحنا، تو ذہبنا فصیحہ ہے اور سرنا رحنا جو ہے یہ بول چال ہے۔ تو ذہبنا سرنا رحنا، نا جو ہے متکلم کے لیے آتا ہے کہ ہم سب گئے تھے، نا رحنا سرنا ذہبنا۔ یہ جو لفظ ہے اذا اور لو، اور بیچ میں نے لکھا ہے یوم، تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب بھی میں کوئی بھی ترجمہ کرتا ہوں، وہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ لہجوں کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ اذا جو ہے اگر ہم فصیحہ میں لیتے ہیں اذا، تو اذا کا مطلب ہے جب، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو اذا آتا ہے عربی میں، تو وہ شرط کے لیے آتا ہے، شرط، یعنی اس کے بعد جواب شرط بھی ہوتا ہے جملے میں، یعنی یہ شرط ہوتی ہے جب کہتے ہیں نا کہ اذا، کہ جب ایسے ایسے ہوا تو ایسے ایسے ہونا چاہیے، تو اس کے بعد تو کا لفظ ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے، اذا کے ساتھ۔ جیسے قرآن میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فا، تو یہ فا جو آیا یہ اذا کی وجہ سے آیا ہے۔ تو فسبح، تو جو ہے اس کے جواب میں آتا ہے جب، تو اس کے بعد آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا فا اس کے بعد آتی ہے، تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ تو اذا کے بعد جو ہے اس کا جواب آتا ہے تو، اگر ایسا ہے تو۔ اور لو جو ہے یہ کہتے ہیں اگر، اس کا لغوی میں نے بتا رہا ہوں، ان دونوں کے لغوی میں نے بتا رہا ہوں کہ اگر، تو اگر جب آیا تو اگر کا بھی جواب آتا ہے۔ اگر جب ہم بولتے ہیں نا کہ اگر یہ بات ایسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا اور لو دونوں کو ہم اگر کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہاں پر؟ بول چال میں۔ اذا بھی بولتے ہیں، لو بھی بولتے ہیں، دونوں چلتا ہے اگر کے لیے۔ اگر ایسا ہے تو ایسے کیسے ہوگا؟ اذا انیت، یعنی اگر میں آیا، لو انیت اگر میں آیا، اذا انیت اگر میں آیا، اذا انا جب میں، فصیحہ میں اگر بولتے ہیں، لیکن بول چال میں اذا جو ہے وہ اگر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے بول رہا ہوں۔ اسی طرح بیچ میں جو ایک لفظ ہے یوم انیت، جب میں آیا یا اگر میں آیا، اگر میں آتا ہوں، یوم انیت جس وقت میں آتا ہوں، تو یہ شرطیہ ہوتا ہے، تو اگر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے کہ اگر میں آیا تو اس کے بعد بھی ہم
تو کا لفظ بولیں گے اس کے ترجمے میں۔ تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں بول چال میں اگر ہم بولتے ہیں تو یہ اگر کے لیے آ سکتے ہیں، اگر کے لیے بولتے ہیں۔ فصیحہ میں اذا جو ہے وہ جب کے لیے آتا ہے، اور بول چال میں جو ہے وہ ہم اگر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فصیحہ میں بھی اذا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ایسے کرو۔ تو جب جہاں پہ جو ہے اگر ہم فصیحہ میں بھی بولتے ہیں تو جب بھی اس کا مطلب ہے کہ جب ایسے ہو تو ایسے۔ تو آپ دیکھیں گے سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے اذا استعمال ہوا ہے تو وہاں پہ بھی شرائط ہوتی ہیں۔ اذا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو الفاظ قرآن میں آتے ہیں، یہ حروف جو قرآن میں آتے ہیں، اس کا کچھ خاص مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں آتے۔ تو اسی طرح بول چال میں اگر ہم بولتے ہیں تو بول چال میں ان چیزوں کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، وہ لہجے کو دیکھ کر جو وہاں پہ جو لوگ زبان بولتے ہیں ان کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے، ان کے مطابق ہم نے بولنا ہوتا ہے۔ تو اذا اور لو اور یوم یہ تینوں ہم اگر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جب کے لیے بھی آتا ہے، اگر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تینوں کو اگر کے لیے استعمال کریں تب بھی چلے گا، اگر تینوں کو ہم جب کے لیے استعمال کریں تب بھی چلے گا۔ بول چال کی بات کر رہا ہوں، فصیحہ کی نہیں، فصیحہ میں الگ الگ معنی ہوتے ہیں، لیکن بول چال کی بات کر رہا ہوں۔ تو تینوں کو ہم اگر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر کے لیے۔ یہ جو ہے کہ ہم اردو میں اگر کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے دور رہو، ہم کہیں گے خلک بعید من سوء استعمال التواصل الاجتماعی، خلک بعید من سوء استعمال التواصل الاجتماعی، خلک بعید من یا اجتنب سوء استعمال التواصل الاجتماعی۔ اگر ہم کہتے ہیں نا اجتنب، تو اجتنب جو لفظ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ خلک بعید من، کہ آپ کو اس چیز سے دور رہنا ہے۔ خلک بعید من، آپ دور رہو سے، کس چیز سے؟ سو، برا استعمال التواصل الاجتماعی، سوشل میڈیا۔ تواصل کہتے ہیں میڈیا وغیرہ کو، اور اجتماعی جو ہے سوشل کو کہا جاتا ہے۔ التواصل اجتماعی، سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں، یا سوشل نیٹ ورک۔ تواصل جو ہے نیٹ ورک کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تواصل کا اصل مطلب ہے نیٹ ورک، یعنی ملنا جلنا۔ تو سوشل جو ہے وہ اجتماعی ہے، تو میڈیا جو ہے اس کے لیے ہم تواصل استعمال کر سکتے ہیں، اور تواصل نیٹ ورک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ التواصل الاجتماعی، سوشل نیٹ ورکس جیسے سوشل میڈیا ہے، جو بھی ہے، تو اس کے غلط استعمال سے دور رہو، اس کا اصل معنی یہ ہے۔ خلک بعید من یا اجتنب جو ہے اجتناب کرو، دور رہو، تو دونوں مطلب ایک ہی دیتے ہیں۔ تو خلک بعید بول چال میں بولا جاتا ہے، اور اجتنب وہ فصیحہ میں بھی بول سکتے ہیں۔ تو خلک بعید من سوء استعمال التواصل الاجتماعی۔ احترم تحترم، احترم تحترم، احترم احترام کرو، عزت کرو، تحترم تو تیری عزت ہوگی، تو عزت پاؤ گے۔ احترم تحترم، تحترم، احترم فعل امر ہے کہ تو عزت کرو، عزت دو، رسپیکٹ دے دو سب کو۔ تحترم تیری عزت ہوگی، تو عزت پائے گا یا تو عزت پائے گی۔ اگر عزت دیں گے آپ تو آپ کی عزت کی جائے گی۔ یہ ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، اس کو سیکھنا ہے، بس اس کا معنی بتا رہا ہوں۔ احترم آپ کو لکھا ہوا ملے گا، آپ کو یہ جملہ، اس کو ہم پڑھیں گے کیسے کہ احترم تحترم، احترم تحترم۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جلد از جلد جوابات دیں۔ یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔